امریکہ میں ایک جرنلزم فیلوشپ پہ مارچ 2020 میں آیا، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں جو بھی ایک خوف و ہراس کا ایک سما پیدا کیا گیا تھا اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے، وہ اپنی انتہا پہ پہنچ چکا تھا۔ جو میں نے اپنا پرسنل ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اس کو بھی زبردستی میرے گھر پہ ریڈز کر کے ISI نے وہ بند کیا، تو الٹیمیٹلی پھر یہاں پہ آنا پڑا۔ احمد نورانی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ وہ پاکستان میں گزشتہ 15 سال سے زیادہ عرصے سے منظم جرائم، سیاست، کرپشن، فراڈ اور ہیومن رائٹس پر ایکسکلوسیو رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ اسلام آباد میں سرراہ مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ انہیں کئی بار دھمکیاں بھی مل چکی ہیں۔ امریکہ میں جلاوطنی کے دوران بھی احمد نورانی نے صحافت کا سلسلہ جاری رکھا اور 2020 سے فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ سے منسلک ہیں۔ اور جو میں خبریں کر رہا تھا اس کے جواب میں ایک پوری کیمپین چلائی جاتی تھی، اور وہ جو کیمپینز چلائی جاتی ہیں پاکستان میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غداری کے فتووں سے شروع ہو کے تو اور مذہب کے تک جاتی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ایک ملک میں نیشنل لیول پہ چل رہی ہوں اور دن رات چل رہی ہوں تو خطرات تو ہوتے ہیں، ایک تھریٹ لیول ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تھریٹ لیول آپ کی فیملی کے لیے ہوتا ہے، جو اس سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں احمد نورانی نے اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کے ٹیکس ریٹرنز اور ان کی دولت میں کئی گنا اضافے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR نے اس رپورٹ کی تردید کی تھی۔ اس حوالے سے احمد نورانی پر FIA میں ایک FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ طاہا صدیقی ایوارڈ یافتہ پاکستانی صحافی، مصنف اور آزادی اظہار کے سرگرم کارکن ہیں۔ وہ 2018 سے پیرس میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے مجھ سے یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کیونکہ پاکستان چھوڑ دیا تو اب آپ کے لیے تو سیفٹی ہوگی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پہ ایٹ لیسٹ ریاست مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے، ریاست نے اس نے مجھے یہاں پہ پناہ دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں پہ فیل یہ ہوتا ہے کہ میں کمپلیٹلی سیف نہیں فیل کرتا، لیکن سیفر ہے۔ یقیناً پاکستان سے سچویشن بہتر ہے لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ طاہا صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 جنوری 2018 کو اسلام آباد ایئرپورٹ جاتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے زبردستی ان کی گاڑی روکی، انہیں دوسری گاڑی میں بٹھایا اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ طاہا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی رپورٹس میں پاکستانی فوج پر تنقید کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ISPR کے لوگوں کی جانب سے انہیں وقتاً فوقتاً ڈرایا دھمکایا بھی جاتا رہا، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہاں پہ آنے کے بعد مجھے یہاں پہ فرینچ اتھارٹیز نے اور پھر امریکن اتھارٹیز نے بھی کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ کا نام جو ہے وہ ایک کل لسٹ پر ہے، اور اگر آپ پاکستان واپس گئے تو آپ یقیناً مار دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے ٹیلی فون کالز ایسے لوگوں سے آئیں کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پاکستان کے بڑا خلاف بولتے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ وہ۔ یہاں پہ پھر میں نے اس کے اوپر پولیس کیس یہاں کرایا، پھر اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی۔ میرے والدین پاکستان میں جو رہتے ہیں ابھی بھی، تو ان کو ملٹیپل ٹائمز وزٹس ہوئے ہیں لوگوں کی طرف سے جو کہ اپنے آپ کو ISI کی طرف سے کہتے ہیں۔ طاہا صدیقی پیرس میں دی ڈیسیڈنٹ کلب کے نام سے ایک بار چلاتے ہیں، اور اسی نام سے انہوں نے حال ہی میں اپنی ذاتی اور صحافتی زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر ایک کامک بک بھی لکھی ہے۔ پاکستانی جلاوطن صحافیوں، بلاگرز اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی کینیا میں ہلاکت کے بعد وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوفزدہ ہیں کہ مختلف سوچنے، دیکھنے اور لکھنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں۔ ایسا سوچنے والوں میں ایک نام ہے احمد وقاص گرایا کا۔ احمد وقاص گرایا پاکستانی بلاگر ہیں۔ وہ اس وقت نیدرلینڈز میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وقاص بتاتے ہیں کہ وہ اور ان کی اہلیہ 2007 سے نیدرلینڈز میں رہ رہے تھے۔ 2017 میں اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے وہ لاہور گئے تھے، جس دوران انہیں اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی ہفتے نامعلوم مقام پر رکھنے کے بعد انہیں رہائی ملی۔ اس سے پہلے ہم فیس بک پر انونیمسلی ایک پیج رن کرتے تھے موچی کے نام سے، جس کے اوپر وہ پاکستان کی فوج کی سیاست میں مداخلت اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں گند ڈالتے ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، صحافیوں کا۔ لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اٹھا لیں گے، اور میرے اوپر تو انہوں نے جو جسٹیفائی کرنے کے لیے اغوا کو، میرے اوپر تو انہوں نے توہین رسالت کے الزامات لگا دیے جو بعد میں عدالت میں جا کر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ صرف میں نہیں،
میری امیجیٹ فیملی کے لیے خطرے کا یہ لیول ہوا کہ آپ نے بہت سارے ایکٹیوسٹ دیکھے ہوں گے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے ان کے گھر والوں کی زندگی میں، لیکن میرے تو سارے گھر والوں کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہ واپس نہیں جا سکتے۔ احمد وقاص گرایا اس کے بعد نیدرلینڈز واپس آ گئے، لیکن وقاص کے مطابق یہاں بھی ان کی زندگی اور ان کا خاندان محفوظ نہیں، ان پر حملے ہو چکے ہیں اور ڈرایا دھمکایا جاتا رہا ہے۔ میں فیبرری 2021 سے اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے علاقے نہیں جا سکتا۔ میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی جو اسی ملک میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ میں ان کو کہیں باہر مل سکتا ہوں، اور ابھی تک پاکستان میں حکومت بدل گئی ہے، پاکستان میں آرمی چیف بدل گیا ہے، لیکن سیکیورٹی کی صورتحال ہمارے لیے نہیں بدلی۔ ہمارے لیے ہمیں آج بھی وہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ نے آن لائن ایکٹیویٹی اپنی محدود رکھنی ہے کہ آپ ٹریک نہ کیے جا سکیں۔ نیدرلینڈز میں رہتے ہوئے 2021 میں احمد وقاص گرایا کو قتل کرنے کی سازش کا ایک کیس سامنے آیا تھا۔ 29 جنوری 2022 کو برطانوی عدالت نے اس کیس میں ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری گوہر خان کو مجرم قرار دیا۔ اس مقدمے کے دستاویزات کے مطابق قتل کی یہ سازش پاکستان میں تیار کی گئی، جس میں گوہر خان کو کرائے کے قاتل کے طور پر رقم ادا کی گئی، اور اسی سال 11 مارچ کو اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ایسے صحافیوں کے دعووں پر رد عمل کے لیے وی او اے نے ہمیشہ کی طرح اس رپورٹ کے لیے بھی پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR کا موقف جاننا چاہا، لیکن تاحال کوئی جواب نہیں مل سکا ہے۔ پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ صحافتی آزادیوں پر کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانی صحافیوں کے لیے خطرات میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے، اور بعض اوقات یہ دھمکیوں سے بھی آگے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس فوج کے کچھ حصے اور خفیہ اداروں کے صحافیوں کا پیچھا کرنے کے اس رجحان کے بارے میں کچھ ثبوت ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک معاملہ ارشد شریف کا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر پوری صحافتی برادری کے لیے ایک دھچکا ہے، چاہے وہ کسی بھی میڈیا سے وابستہ ہوں، اور آزادی صحافت کے ادارے کے طور پر یہ ہمارے لیے بھی واقعی تشویشناک ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر صحافی اچھی طرح سے آزاد رہ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ان پر یا تو براہ راست دباؤ ڈالا جاتا ہے یا پیچھے رہ جانے والے ان کے خاندان کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان آزاد میڈیا کے کردار کی قدر کرتا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب سے رابطہ کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ شہباز شریف کی قیادت والی حکومت کے آنے کے بعد ملک میں میڈیا کے خلاف تشدد اور حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ متعارف کرایا ہے، اور حکومت صحافیوں کی فلاح اور ان کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔